In this video, we discuss the summary of Robinson Crusoe, a novel written by Daniel Defoe. Robinson Crusoe 1719 में लिखा गया है और इसको चैप्टर्स की बजाय पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट डिस्कस करता है रॉबिन्सन क्रूसो की अर्ली लाइफ और जो उसके एडवेंचर्स हैं सी में। दूसरे पार्ट में रॉबिन्सन क्रूसो की जिंदगी एक डेजर्ट आइलैंड के ऊपर दिखाई गई है और थर्ड पार्ट में रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये जब सिविलाइजेशन की तरफ वापस आते हैं, मतलब आइलैंड लाइफ से अर्बन लाइफ या सिटी लाइफ की तरफ आते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। रॉबिन्सन क्रूसो को अंग्रेजी के इब्तदाई नावलों में से एक समझा जाता है और एडवेंचर की सिनफ में या किस्म में इसका एक बुनियादी काम है। नॉवल की जो मेजर थीम है वो सर्वाइवल की थीम है, बका की थीम है और एक तबाही की दास्तान है जिसको एक बहुत जबरदस्त अंदाज में बयान किया गया है। डैनियल डेफो जो एक मुसन्नफ हैं, वो एक सहाफ़ी भी थे और उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना और एक जर्नलिस्टिक सहाफ़ती तर्ज अमल की तरह वो लिखते हैं और उसके लिए वो मशहूर भी थे। रॉबिन्सन क्रूसो को मुतअद्दिद फिल्मों, ड्रामों और दीगर अदबी कामों में ढाला गया है। इनकी एनिमेटेड मूवीज भी बनी हैं और इसमें जिन मौज़ूआत का जिक्र किया गया है और जिन थीम्स का जिक्र किया गया है उसमें कलोनियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म और ह्यूमन रेजिलियंस है, जिसमें इनफरादियत, इस्तेमारियत और एक इंसानी लचक या इंसानी बर्दाश्त दिखाई गई है। जब से इसकी पहली इशाअत हुई है तब से ये छप रहा है और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ये मकबूल है और मशहूर है और इसका असर और रसूख जो है उसकी तस्दीक इस बात से कर सकते हैं कि इसका बहुत सी ज़बानों में तर्जमा भी किया गया है और कहते हैं कि जब ये पब्लिश हुआ था कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट की जाने वाली या पब्लिश की जाने वाली जो बुक है, ये जो नॉवल है, वो रॉबिन्सन क्रूसो है। रॉबिन्सन क्रूसो एक नौजवान और जज्बाती आवारा सिफ्त किस्म का इंसान है जो अपने वालिदैन की मुखालफत करता है और समंदर के एडवेंचर पे चला जाता है और जब ये समंदर में जाता है तो बहुत पुरतशद्दुद तूफानों के सिलसिले में मुलव्वस हो जाता है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसको। और जो शिप का कैप्टन है वो इसको कहता है, इसको तंबीह करता है, वार्न करता है कि तुम समुद्री सफर करने वाले आदमी नहीं हो तो तुम समुद्री सफर में मत जाओ। लेकिन ये घर जाने से शर्मिंदा होता है क्योंकि ये अपने वालिदैन से लड़ झगड़ के और उनकी नाफरमानी करके निकला होता है, तो ये एक दूसरे जहाज पर सवार हो जाता है और अफ्रीका का सफर शुरू कर देता है और फिर अफ्रीका का जो ये सफर है वो कामयाबी से करके वापस आ जाता है। दोबारा जब ये जहाज से उतरता है तो बदकिस्मती से सिली के इलाके में इसको कैद कर लिया जाता है, प्रिजनर बना लिया जाता है। बाद में प्रिजनर के तौर पे या कैदी के तौर पे जो अगवाकार हैं जिसने इसे किडनैप किया है वो इसको भेजते हैं मछली पकड़ने के लिए और वहां पे ये मौके का फायदा उठाता है और एक स्लेव या एक गुलाम के साथ फरार हो जाता है और ये यहीं से ही इसकी एडवेंचरस लाइफ का स्टार्ट हो चुका है। ये जब फरार होते हैं तो इसको एक पुर्तगाल का जहाज है वो इसे बचाता है और ये एक नया एडवेंचर स्टार्ट कर देता है और फिर वो ब्राजील में जाता है और कुछ अरसे बाद वो शुगर केन या गन्ने के जो खेत होते हैं जिससे चीनी बनाई जाती है उन बागात का मालिक बन जाता है और ये अपनी दौलत में इजाफा करना चाहता है तो फिर ये गुलामों की खरीदारी में मुलव्वस हो जाता है और अपने आप को दूसरे जो काश्तकार हैं या फार्मर्स हैं उनके साथ मिला लेता है और गुलामों की खरीदो फरोख्त के लिए या स्लेव ट्रेड के लिए ये एक जहाज पर अफ्रीका का सफर करता है क्योंकि अफ्रीका से स्लेव ट्रेड पूरी दुनिया में होती थी। इनको फिर एक तूफान का सामना करना पड़ता है समंदर में और जहाज तबाह हो जाते हैं और जो जहाज तबाह होते हैं उनमें सिर्फ ये वाहिद एक ये बच जाता है जो कि किसी साहिल के ऊपर जाके जहाज के मलबे के साथ ओनली सर्वाइवर होता है, एक ही बंदा जो जिंदा बच जाता है उस साहिल पे। तो इसके बाद की जो क्रूसो की जिंदगी है वो उस साहिल के ऊपर ये अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खुराक और फिर अपनी पनाहगाह घर बनाने के मंसूबे बनाने में गुजार देता है और ज्यादातर चीजें जो ये इस्तेमाल करता है अपने सर्वाइवल की तो वही जो तबाहशुदा जहाज है उससे वो ज्यादा से ज्यादा चीजें लेकर आता है और वही चीजें बाद में इसके काम आती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी खुद में भी एबिलिटीज और सलाहियतें पैदा करना शुरू कर दी हैं क्योंकि इसलिए भी लोन सर्वाइवर है, अकेला उस जजीरे के ऊपर बचा हुआ है। तो जितनी भी अपने आप को जरूरियात जिंदगी इसने फराहम करनी है या पूरी करनी है जो उसने कभी भी इस्तेमाल नहीं की थी उसके लिए इसको खुद मेहनत करना पड़ती है और चूंकि अभी ये एक ही है, कोई वहां पे मर्द नहीं है, कोई वहां पे औरत नहीं है, तो इसको मर्दों और औरतों की सोबत नहीं है, बिल्कुल उससे ये मुनक़ता हो चुका है। तो इसने फिर खुदा के साथ बातचीत करना शुरू कर दी और इस तरह उसका एक मजहबी तब्दीली का पहला हिस्सा शुरू होता है और अपने होशो आवाज को बरकरार रखते हुए और तफरीह के लिए उसने एक जरीदा शुरू कर दिया, एक खुद ही जर्नल लिखना शुरू कर दिया, ऑटोबायोग्राफी हम उसको कह सकते हैं। तो उसने हर वो काम उसमें लिखा या रिकॉर्ड किया जो वो हर रोज अंजाम देता था क्योंकि जब से वो जजीरे पे फंस गया था और वो अकेला था और खुद ही एक सर्वाइवल की वो जंग लड़ रहा था और तो कुछ काम करने को था नहीं, तो एक तो वो खुदा की तरफ मजहबी तौर पे और अपने आप को मसरूफ रखने के लिए उसने जो भी वो कार्रवाई करता था उसको लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया क्रूसो खुद एक हुनरमंद कारीगर बन गया
اور اپنی ضرورت کی بہت سی مفید اور قابل استعمال چیزیں جو ہیں وہ خود ہی بنانے کے قابل ہو گیا تھا. تو اس طرح اس نے اپنے آپ کو بہت سی آسائشوں سے آراستہ کر لیا، بہت سی چیز اس نے خود ہی بنا لی جو اس کی ضرورت کی تھی. تو اس نے کھیتی باڑی کے لیے بھی بہت کچھ سیکھ لیا. کچھ بیج جو وہ تباہ شدہ بحری جہاز میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا اس کی کاشت اس نے شروع کر دی. پھر یہ کچھ عرصہ کے لیے بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو اس نے پھر خدا کی طرف رجوع کرنے کو اپنے اوپر فرض کر لیا، اور وہ دوبارہ مذہبی طریقے سے شروع ہو گیا چیزیں. اور جو اس نے اپنا ایک تعلق ہے دینی طور پر خدا کے ساتھ اس کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا. تو جزیرے پہ وہ گھومتا رہتا تھا تو اسی جزیرے کے اوپر اس نے ایک ایسا حصہ دریافت کر لیا جو کہ زیادہ زرخیز تھا، اور اس نے گرمیوں میں رہنے کے لیے وہاں پہ اپنا گھر بنایا. تو اسی طرح جتنے بھی وہ کام کرتا جا رہا تھا اس میں سب سے پہلے اس نے اس جزیرے سے فرار ہونے کے لیے اپنے لیے ایک کینو بنائی. ایک چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے جس کو ڈونگی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ بہت بھاری تھی اور وہ اس کو ڈریگ کر کے پانی تک گھسیٹ کے لے جا نہیں سکتا تھا. پھر اس نے ایک چھوٹی کشتی بنائی اور جزیرے کا سفر کیا. جزیرے کے آس پاس جہاں پہ وہ رہتا تھا اس کا بغور جائزہ لیا. اور چونکہ وہ جزیرے پہ اکیلا تھا اور سوچنے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم تھا، تو وہ پھر پرانی یادیں جو ہیں وہ اس کے ذہن میں آتی تھی، اور اس نے دیکھا کہ اپنی بری زندگی کے بارے میں غور کیا کہ کس طرح اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اور پھر وہ کس طرح مسائل میں پھنستا چلا گیا. اور پھر اس نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ جو سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں ان کا تعلق بھی اس جزیرے کی تنہائی سے ہے، کہ وہ جزیرے پہ تنہا ہے، اکیلا ہے اور کرنے کو کچھ کام ہے نہیں، تو اس لیے اس کو یہ ساری سوچیں آ رہی ہیں. جزیرے پر رابنسن کروسو نے تقریباً 15 سال گزارے، اور 15 سال بعد اس کو ایک زمین کے اوپر ننگے قدموں کے نشان ملے، یعنی کہ اس پاؤں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا. اور اب اس کو خدشات ہونا شروع ہو گئے، ڈرنا شروع ہو گیا، اور وہ کئی راتوں تک جاگتا رہا کہ وہ پاؤں کے نشان کس کے تھے، کیونکہ وہ اس کے تو نہیں تھے. اور پھر وہ جن کے نشان تھے قدموں کے ان سے بچنے کی تدابیر اپنے ذہن میں سوچتا رہتا تھا، اور مختلف امکانات اور مختلف سوچیں اس کے ذہن میں آتی تھیں کہ وہ کون ہے جو اس جزیرے پہ گھسا ہوا ہے میرے علاوہ، اور مجھے اسے کچھ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے اس نے کافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا، ایک تو اس نے پاؤں کے نشان دیکھے تھے قدموں کے، اور اس کے بعد ساحل پہ اس کو کچھ بکھری ہوئی انسانی ہڈیاں نظر آئیں، اور ان کو دیکھ کے وہ اور خوفزدہ ہو گیا، اور اس کو ایسے لگا کہ یہ کوئی ایک وحشی دعوت ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ کسی نے انسانوں کو کھایا ہے اور کھانے کے بعد انسانی ہڈیاں یہاں پہ پھینک دی ہیں. اور اس سے تو اس کو جو خوف تھا وہ مزید بڑھ گیا، اور اس سے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کس نوعیت کا، یہ کس قسم کا کینیبلزم ہے. کینیبلزم انسانی گوشت کھانے کو کہتے ہیں، اور یہ کوئی ایک اور نسل ہے جس کے رسم و رواج میں یہ چیز شامل ہے، اور وہ اس بات کو حق سمجھتے ہیں یا درست سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی گوشت کھائیں. یہ کینیبلزم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اور ابھی وہ چونکہ اس جزیرے پر موجود ہے تو ایسا تو نہیں کہ یہ ان کی رسم و رواج میں مداخلت کرے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہی کہیں ڈھونڈ لیں اور اس کو ہی کھا لیں. تو کروسو کئی سالوں تک محتاط رہا اور ایک خطرے کی گھنٹی بجتی رہی، لیکن اس کو ملا کچھ نہیں. پھر اس کو ایک غار ملا جس کو وہ سٹوریج روم کے طور پہ استعمال کرتا تھا، اور پھر اسی سال دسمبر میں اس نے دیکھا کہ کہیں پہ ایک کیمپ فائر، آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کے آس پاس کچھ کینیبلز بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے ان کی جاسوسی کی. کینیبلز وہ لوگ جو ممکنہ طور پہ انسانی گوشت کھاتے ہیں، یا جنہوں نے انسانی ہڈیاں وہ جلی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ بچی ہوئی تھی. تو کافی دیر تک وہ جب ایک بار انہوں نے دیکھا تو پھر کافی عرصہ تک وہ اس کو دوبارہ نظر نہیں آئے. پھر بعد میں کروسو نے ایک اور جہاز کو دیکھا اور بہت پریشان تھا، اور وہ جہاز بھی تباہ ہو چکا تھا اور ڈوب چکے تھے، اور کوئی لوگ نہیں تھے اس کے بچے ہوئے. تاہم یہ جو نیا تباہ شدہ جہاز تھا اس سے استعمال کرنے کا بہت سا سامان ملا کروسو کو، جو کہ قابل استعمال تھا، اور اس کے فائدے کے لیے ان کو وہ کئی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا. کچھ دیر بعد کچھ اور کینیبلز جو ہیں وہ جزیرے پر آئے، اور یہ ان کا چونکہ ایک شکار تھا تو یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اس نے اپنی جان بچائی. لیکن وہاں پہ ایک شخص ایسا تھا جس کا نام فرائیڈے تھا. کروسو نے ان کینیبلز سے فرائیڈے کی جان بچائی تھی. پھر بعد میں اس نے اس کو انگلش بولنا سکھایا، اور پھر یہ بہت ہی جلد، بہت ہی ہمبل اور ڈیووٹڈ اس غلام کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، اور اس نے بہت جلدی فرائیڈے کو اپنا عاجز اور عقیدت مند غلام بنا لیا. اب یہ دونوں مل کے منصوبے بنا رہے ہیں، فرائیڈے اور کروسو، کہ ہم اس جزیرے کو چھوڑ کے جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک اور کشتی بنائی، اور کروسو نے فرائیڈے کو ریلیجس ایجوکیشن بھی دی، اور پھر اس کو مذہبی عقیدے کے حساب سے پروٹیسٹنٹ میں کنورٹ کر دیا. یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، تو اس میں فرائیڈے جو کہ ایک وحشی تھا، اس کو جو بھی ریلیجس ایجوکیشن دی تو اس کو اس نے جو تیار کیا وہ پروٹیسٹنٹ پوائنٹ آف ویو سے کیا. اور وہ جتنے بھی کینیبلز تھے، جو وحشی لوگ تھے، ان کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو سمندری سفر تھا اس کو روک دیا. اور اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ان کینیبلز پہ حملہ کریں، تاکہ وہ دو جو انہوں نے قیدی بنائے ہوئے لوگ، جن میں ایک شخص وائٹ مین بھی تھا، ان کو بچایا جائے. تو وائٹ مین جو تھا
وہ ہسپانیہ کا رہنے والا تھا، اسپینیارڈ، اور جبکہ دوسرا جو شخص تھا وہ فرائیڈے جو کہ ابھی کروسو کا دوست بن چکا ہے اس کا باپ تھا۔ اور پھر بعد میں ان چاروں نے جو کہ یہ وحشیوں سے بچ چکے ہیں، ہسپانوی شہری، فرائیڈے کا باپ، فرائیڈے اور کروسو، انہوں نے 16 مزید لوگوں کی جو کہ اسپینیارڈ ہیں یا ہسپانوی لوگ ہیں ان کو بچا کر سویلائزیشن کی طرف یا آئلینڈ کو چھوڑ کے زمین کی طرف جہاں پہ باقی لوگ رہ رہے ہیں اس کے سفر کا منصوبہ بنایا۔ تو یہ جتنا بھی ٹائم انہوں نے سفر کرنا تھا، سب سے پہلے انہوں نے اپنی خوراک کا بندوبست کیا اور ان لوگوں کے بھی جو اضافی لوگ شامل ہونے تھے ان کی بھی خوراک کا بندوبست کرنا شروع کیا، اور کروسو اور فرائیڈے جزیرے پر اس سب بندوبست کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے ان کا، جبکہ وہ جو ہسپانوی شخص تھا اور جو فرائیڈے کا باپ تھا وہ ان باقی کے 16 ہسپانوی لوگوں کو لینے کے لیے چلے گئے۔ تو ایک ہفتے بعد وہ جاسوسی کرتے رہے کہ ان کو کوئی جہاز مل جائے جس سے وہ اپنا سفر شروع کریں، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ وہ جہاز جس کی تلاش میں وہ ہیں اس میں بغاوت ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے بہت ہی ایک غلط اور مکروہ طریقے کے ساتھ اور بڑے وکٹ وے سے کروسو نے اور فرائیڈے نے کپتان اور دوسرے آدمی کو بچایا، اور کافی سازشوں کے بعد انہوں نے جہاز کے اوپر دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، اور جو جہاز کا کیپٹن تھا جس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی وہ کروسو کا بہت شکر گزار تھا، اور اس نے کروسو کو بہت گفٹس دیے، اور پھر وہ کروسو اور فرائیڈے کو واپس انگلینڈ لے کے گئے، اور چونکہ باغیوں نے حملہ کر دیا تھا تو اس وجہ سے کچھ لوگ پیچھے جزیرے پہ رہ گئے، لیکن جو بچ گئے وہ اس کیپٹن کے جہاز پہ واپس انگلینڈ پہنچ گئے۔ اب چونکہ کروسو انگلینڈ واپس آ گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ جب وہ انگلینڈ میں موجود نہیں تھا تو پیچھے اس کی دولت بڑھ چکی ہے اور وہ امیر ہو چکا ہے۔ پھر اپنے کچھ ضروری معاملات جو کہ پیچھے رہ گئے تھے ان کو وہ نبھانے کے لیے لزبن کی طرف گیا، اور لزبن سے واپس وہ انگلینڈ کی طرف اس نے اپنا زمینی سفر شروع کیا۔ اس کروسو کو اور کروسو کے ساتھ جو لوگ تھے اس سفر کے دوران پہاڑوں میں سے گزرنے میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار بحفاظت وہ انگلینڈ پہنچ گئے، اور کروسو نے جتنی بھی پلانٹیشن یا جو فصل پیدا کی تھی اس کا بہت زبردست ریٹ ملا اس کو برازیل میں، اس نے شادی کی اور پھر اس کے 3 بچے بھی ہوئے، لیکن آخر کار اس کی جو ایک ایڈونچرس نیچر تھی اس کی وجہ سے اس کو پھر ایک بار مجبور کیا گیا، یہ اس کو راضی کیا گیا کہ وہ ایک اور ایڈونچر پہ جائے، اور پھر وہ دوبارہ اسی پرانے آئیلینڈ پہ گیا جس پہ اس نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا تھا، اور آنے والی زندگی میں وہاں پہ ایسے بہت سارے نئے ایڈونچر تھے جو کہ ابھی مزید اس کی راہ تک رہے تھے یا انتظار کر رہے تھے۔ تو مختصراً یہ کہ جو رابنسن کروسو ناول ہے یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کھو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، اسٹرینڈڈ ہے، اور ایک ڈیزرٹڈ آئیلینڈ کے اوپر اس نے جب اس کی کشتی تباہ ہو گئی تو اپنا وقت گزارا، اور وہاں پہ اس نے سیکھا کہ سروائیو کیسے کرنا ہے، اپنے لیے شیلٹر یا گھر کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے تلاش کرنا ہے، اور ایک شخص جو اس کو ملا فرائیڈے اس کے ساتھ دوستی کیسے کرنی ہے۔ اور کروسو کی جو جرنی ہے وہ ایکسپلور کرتی ہے سیلف ریلائنس، ریزیلینس اور ہیومن اسپرٹ، کہ جتنی بھی ایڈورسٹی ہو، جتنے بھی پرابلمز ہوں، تنہائی ہو، آئسولیشن ہو، تو اس میں زندہ کیسے رہنا ہے اور سروائیو کیسے کرنا ہے۔ تھینک یو فار لسننگ، تھینک یو ویری مچ۔